پہروں پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، یہ 4 دن قرآن کریم کی مختلف آیات پر ہمارے معزز علماء گفتگو فرماتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی ان آیات کے معنی اور مفاہیم سے ہمیں آشنا کر دیتے ہیں۔ لیکن جمعہ اور ہفتہ، یہ 2 دن ہم نے رکھے ہیں سوال و جواب کے لیے۔ ان 2 دنوں میں ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات کو یکجا کرتے ہیں اور اپنے عہد کے ایک ممتاز جیت مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوالات پیش کرتے ہیں۔ کچھ ویڈیو کوئسچنز بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ہم رکھتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ کہ ہمارے ذہنوں میں کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے۔ ہمارے دین کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے، بس کسی اہل نظر کی خدمت میں حاضری دینا ضروری ہے۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، کون آپ سے واقف نہیں، مرکزی چیئرمین رویت ہلال کمیٹی پاکستان، لاتعداد کتابوں کے مصنف۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ حجرات اور آیت نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ صدق اللہ العظیم۔ حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہیں کیا اور اپنی جانوں اور اپنے مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے لوگ ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں پہلا سوال آج کے پروگرام کے حوالے سے۔ مفتی صاحب، یہ سوال بہت بڑا سوال ہے اور تھوڑا سا گاڑھا سوال ہے، لیکن ایسے سوالات بھی آنے چاہیے۔ حافظ محمد طیب صاحب ہیں آزاد کشمیر سے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب یہ فرمائے دیجئے کہ مقاصد شریعہ کیا ہیں اور ان سے انسان کی کون کون سی فلاح مقصود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین۔ انیق احمد صاحب، ہمارے فقہائے امت نے مقاصد شرعیہ 5 بیان کیے ہیں۔ ایک تو الحفاظ علی النفس، جان کا تحفظ، پروٹیکشن آف لائف، کیونکہ وہ کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے،
کہ جان ہے تو باقی معاملات سے واسطہ پڑے گا، ٹھیک، احکام سے واسطہ پڑے گا، ساری چیزیں ہوں گی۔ اگر جان ہی نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو شریعت سب سے پہلے تو یہ چاہتی ہے کہ بے قصور انسان کی جان کو ہر صورت میں اور ہر قیمت پر تحفظ عطا کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے فرمایا کہ ان من الکبائر الاشراک باللہ وقتل الحق بغیر نفس، کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک تو اللہ کے ساتھ غیر کو شریک ٹھہرانا، اور دوسرا بے قصور انسان کو ناحق قتل کرنا۔ ٹھیک، آج کل نہ جانے لوگوں کے دلوں سے اللہ کا خوف بھی نکل گیا، عاقبت و آخرت کا خوف بھی نکل گیا، اور اتنے قتل ناحق کے واقعات ہو رہے ہیں کہ جو پروفیشنل قاتل، چور، ڈکیت تھے وہ تو ہیں، اب دوست کو، عزیز کو، بہن بھائیوں کے درمیان، شوہر بیوی کے درمیان، اولاد اور ماں باپ کے درمیان قتل کے اور اذیت رسانی کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں، اور یہ ہمارے معاشرے کے لیے بہت الارمنگ بات ہے، ٹھیک، جبکہ اسلام وہ دین ہے کہ جس نے ایک انسان کی بے قصور جان کو اتنی اہمیت دی ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا، کہ جس نے ایک بے قصور جان کو کسی قصاص میں نہیں، یا اس نے فساد فی الارض کے کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا اور اسے قتل کر دیتا ہے، تو ظاہراً تو ایک جان لیتا ہے، لیکن گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ کیوں کہ حرمت نفس اور حرمت جان یہ انسانیت کا مشترکہ حق ہے اور مشترکہ ورثہ ہے، اس کا تحفظ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے الحفاظ علی الدین، دین کا تحفظ، کیونکہ ہم اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم اللہ کی عبادت کے لیے، اس کی معرفت کے لیے، اس کے مقام الوہیت و ربوبیت کو جاننے، ماننے اور سمجھنے کے لیے ہمیں دنیا میں پیدا کیا گیا اور دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ تو دین جان کے بعد سب سے مقدم فریضہ یہ دین کا فریضہ ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جان کو دین کے تحفظ کے لیے قربان کیا جاتا ہے، کہ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، کہ جس نے اس لیے جہاد کیا ہو کہ تاکہ اللہ کا کلمہ سربلند ہو جائے، اور اس کو اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، کہ جو اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے قتل کر دیا جائے، اسے نہ مردہ کہو اور نہ مردہ گمان کرو۔ سو دین کی حفاظت یہ مقدم ہے، اس لیے ہم دنیا سے کہتے ہیں، اور ہمارا آج کی دنیا سے مطالبہ یہی ہے کہ جس طرح تم نے جان پر تعدی کو دہشت گردی قرار دیا ہے،
اس طرح سے دوسروں کے معتقدات پر تعدی کو بھی دہشت گردی قرار دیا جائے، کیونکہ اس ایک عمل سے بعض صورتوں میں کروڑوں اور اربوں انسانوں کو اذیت پہنچتی ہے اور تکلیف پہنچتی ہے۔ ٹھیک۔ اس کے بعد تیسرا ہے حفاظ علی العقل، کیونکہ انسان کو جو حیوان ناطق کہتے ہیں، اس کے اصل معنی ریشنل اینیمل، عاقل انسان، کیونکہ عقل ہے تو اس پر تمام احکام مرتب ہوں گے، عقل نہ ہو تو وہ مرفوع القلم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک۔ لہذا عقل کی حفاظت یہ تیسرا درجہ ہے۔ پھر حفاظ علی الاموال، مال کی حفاظت یہ اس کے بعد ہے، اور حفاظ علی الاعراض، ارد جسے وقار کہتے ہیں، آنر کہتے ہیں، آبرو کہتے ہیں، عزت نفس کہتے ہیں، اس کی حفاظت یہ شریعت کی تمام تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ اور اگر ہم شریعت پر عامل ہیں تو ہمیں دوسروں کے لیے بھی اس کی گارنٹی بننا چاہیے اور خود اپنے لیے بھی اس کی گارنٹی بننا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل واضح یہ ہیں مقاصد الشریعہ۔ اگلا سوال ہے محمد نعمان شوکت صاحب کا اسلام آباد سے۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ غیبت اور بہتان اور اتہام میں کیا فرق ہے؟ ارشاد۔ حنیف احمد صاحب غیبت کو انگریزی میں تو بیک بائٹنگ کہتے ہیں، ٹھیک، اردو میں پیٹھ پیچھے کسی کے بات کرنا، ان ایبسینشیا۔ جی ہاں۔ یہ ایسا گھناؤنا فعل ہے کہ اس کی مذمت قرآن کریم میں آئی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ ٹھیک۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کی بوٹیاں نوچے، اللہ، اس کا گوشت کھائے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ فَكَرِهْتُمُوهُ، یقیناً تم اسے پسند نہیں کرو گے۔ تو اگر اس کو پسند نہیں کرتے تو پھر تمہیں غیبت کو ترک کر دینا چاہیے۔ حدیث پاک میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت کی مذمت فرمائی تو صحابی نے پوچھا کہ مل غیبت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ذکر کا اخاک بما یکرہ، کہ تمہارا اپنے بھائی کی ایبسنس میں، اس کی غیبت غیاب میں اپنے بھائی کا اس انداز سے ذکر کرنا کہ اگر وہی بات اس کے سامنے بیان کرو تو اسے ناگوار لگے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں جی میں تو سچ بول رہا ہوں، میں کوئی جھوٹ تھوڑا بول رہا ہوں، لیکن پیٹھ پیچھے بول رہے ہو۔ تو فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے، کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے وَلَا تَجَسَّسُوا، دوسروں کا تجسس کرنے سے منع کیا گیا۔ وَلَا تَحَسَّسُوا، اور دوسروں کو کہ ادھر ادھر سے جھانک تانگ کرنا کہ کیا ہو رہا ہے، اس کو منع کیا گیا۔ وَلَا تَحَاسَدُوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ وَلَا تَدَابَرُوا، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی بیان نہ کرو۔ تو فرمایا کہ وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ، اگر تم جو کہتے ہو اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں وہ بات، وہ نقص کمزوری اس میں موجود ہے،
موجود ہی نہیں ہے، موجود ہے تو غیبت ہے، موجود نہیں ہے تو فقط بہتا، تو تم نے غیبت سے بھی بڑا جرم کیا جس کو بہتان کہتے ہیں، اتہام کہتے ہیں۔ اچھا، بہتان اور اتہام ایک ہی چیز ہے؟ ایک ہی چیز ہے، کسی پر تہمت لگانا۔ ٹھیک۔ ہاں، اس کی بعض مستثنیات ہمارے فقہائے کرام نے بیان کی ہیں۔ ایک تو خود قرآن نے بیان کیا کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ کسی کا علانیہ طور پر برائی کے ساتھ ذکر کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، مگر اگر کوئی مظلوم ہے اسے فریاد کرنے کا حق ہے، اور جہاں سے اسے انصاف ملنے کی توقع ہو وہاں داد رسی کرنے کا حق ہے۔ اسی طرح سے فقہائے کرام نے بتایا، ہمیں تعلیم فرمایا کہ اگر کوئی کسی سے مشورہ مانگے کہ فلاں جگہ مجھے نکاح کا پیغام دینا ہے، یہ ٹھیک رہے گا یا نہیں، یا فلاں کے پڑوس میں مکان لینا ہے، یہ ٹھیک رہے گا یا نہیں، یا فلاں کے ساتھ کاروباری شراکت کرنی ہے، یہ درست ہوگا یا نہیں، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ مانگا گیا ہے وہ امین ہوتا ہے، اسے صحیح بات بیان کر دینی چاہیے تاکہ کل اس کے بھائی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کوئی دھوکہ نہ پہنچے، اپنی دینی اور شرعی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے۔ تو جو جواز کی صورتیں ہیں وہ بھی بتا دی ہیں۔ اسی طرح سے بعض اوقات کوئی کسی محلے میں آ کے آباد ہو گیا، مثلا ایک تو یہ ہے نا کہ ہماری کمزوری ہماری ذات تک محدود ہے، تو آپ پردہ داری کرو، پردہ ڈالو کہ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ جو کسی مسلمان کے عیوب پر پردہ ڈالے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اہل محشر کے درمیان اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا۔ اور جو کشف عورت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو گھر میں رسوا کر دے گا۔ لہذا عمومی حکم یہ ہے کہ پردہ داری، لیکن اگر کسی محلے میں آ کر کسی نے قہوہ خانہ کھولا ہے، کسی نے کسی برائی کا اڈہ کھولا ہے، اور اس کے جو برے اثرات ہیں وہ معاشرے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، تو اس کے سد باب کے لیے اس کا بیان کرنا، اس کی بھی شریعت میں گنجائش ہے تاکہ معاشرے کو اس کے مفاسد سے، خرابیوں سے بچایا جا سکے، کیونکہ جو کلیکٹیو انٹرسٹ ہے یا مفاد ہے پھر وہ مقدم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کہیں کوئی تقریب کاری کا پروگرام بن رہا ہے تو وہ متعلقہ محکمے کو، اتھارٹی کو جا کر بتا دیا جائے تو وہ کوئی غیبت نہیں ہے، بلکہ وہ یورپ میں، امریکہ میں وسل بلور ہوتا ہے، اور ہماری موجودہ گورنمنٹ نے بھی ایسا قانون بنانے کی کوشش کی ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا نقصان ملکی یا ملی ہو رہا ہے یا قومی ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں متعلقہ لوگوں کو وارن کرنا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور وہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، غیبت ہے بلکہ ثواب ہے۔ اچھا مفتی صاحب، حکمرانوں کے حوالے سے یا حکام کے حوالے سے لوگ باتیں کرتے ہیں، ان کی غیبتیں کرتے ہیں، عام بات ہے یہ، تو کیا یہ غیبت کرنا جائز ہے؟ دیکھیں، حکمرانوں کے وہ افعال، وہ اقوال، وہ ایکشنز جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ یا ہیڈ آف دی گورنمنٹ یا ہیڈ آف دی پروونس یا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ یا جو بھی جس شعبے کا وہ مسئول ہے، اگر وہ اس کی آفیشل ڈیوٹیز سے متعلق ہیں
کہ جن میں خیانت ہو رہی ہے، خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، ٹھیک، نقصان ہو رہا ہے، ملی اور قومی ہو رہا ہے، تو ان کو عیاں کرنا درست ہے اور ان کو عیاں کرنا چاہیے۔ اور یہ حضرت خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی لوگوں نے اٹھ کے آبجیکشن کی، جیسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ جی ہاں، لیکن وہ غیبت نہیں ہوئی نا۔ جی وہ تو یہاں پر میرا سوال صرف یہ ہے کہ حکمران ہو یا کوئی سیلیبریٹی ہو، ایک مشہور اور معروف شخصیت ہے کسی بھی ملک کی، جی ہر شخص کی اپنی ایک پرائیویٹ لائف ہوتی ہے۔ یا ہم یہ سنتے ہیں صبح سے شام تک کہ کسی وزیر، مشیر، وزیر اعظم، صدر وغیرہ جو بڑے اہم لوگ ہیں ہمارے، یا کوئی ایک کرکٹر، کوئی اداکار، کسی بھی شعبے کا کوئی ایک معروف آدمی، اس کی پرائیویٹ لائف کے بارے میں لوگ ایک بالکل بلا رکاوٹ کے باتیں کرتے ہیں۔ آپ نے صحیح فرمایا کہ ہم دو انتہاؤں پر ہوتے ہیں، جی جبر ہو تو بالکل لیٹ جاتے ہیں، ٹھیک، اور ذرا سے اسپیس ملے تو پھر دوسری طرف حد کو کراس کر جاتے ہیں۔ ٹھیک، تو جو کسی کا نجی معاملہ ہے، جو اس کی ذات تک محدود ہے، ٹھیک، جس سے ہمارا کوئی ریاستی مفاد، کوئی حکومتی مفاد، کوئی عوامی مفاد مجروح نہ ہو رہا ہو اور اس کی ذات سے متعلق ہو، تو بلا وجہ کسی کو بے آبرو نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک، ہاں، اس کے برعکس ہم یہ ضرور کہیں گے کہ جس نے اپنے آپ کو پوری قوم میں ایک ذمہ دار منصب کے لیے پیش کیا ہے، تو اسے اپنے آپ کو ایک رول ماڈل ضرور بنانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اس کو بنانا چاہیے، لیکن اس کی برائیوں کی ٹوہوں میں لا تجسسوا، ابھی آپ بات فرما رہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے، اس کی ٹوہ میں مت لگ جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ ایک مذموم عمل ہے۔ یہ اس کی شخصی معاملات میں ہے۔ جی جیسے آج کل انویسٹیگیشن رپورٹنگ ہوتی ہے جی ہاں، کہ کہیں پر قومی امور میں خیانت ہو رہی ہے، تو وہ پھر پرائیویٹ افیئر نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ لیکن آپ نے بہترین بات یہ فرمائی کہ جو ایک اہم عہدے پر آ رہا ہے، تو اسے خود یہ چاہیے کہ اس کے کردار کی سفید چادر پر کوئی دھبا نہ نہیں آنا لگے، چاہیے، اور آئینے کی طرح صاف اور آئینے شفاف کی ہونا طرح چاہیے، صاف۔ تاکہ اس کے قول اور اس کے فعل کا لوگوں کے اندر اعتماد ہو۔ اعتماد ہو کہ صاحب کردار آدمی ایسا ہوتا ہے۔ اگلا سوال مفتی صاحب، بلکہ اگلا سوال کیا، پہلا سوال، پہلا ویڈیو کوئسچن جی فرمائیے۔ پروردگار بحروں بر۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ عشق رسول کے حصول کا ذریعہ کیا ہے؟ بحروں بر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنا بڑا سوال۔ ان کا سوال یہ ہے کہ عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصول کا ذریعہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے رسول آپ کہہ دیجئے، اے میرے امتیوں، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبت کا اصل مرکز تو دل ہوتا ہے، اور کسی کے دل کو ہم ٹٹول کر دیکھ نہیں سکتے، کسی کے قلبی واردات پر یا عزائم پر، نیات پر ہم حکم نہیں لگا سکتے۔ ہم ظاہری علامتوں پر، مظاہر پر حکم لگاتے ہیں، تو پھر جو اللہ کے رسول کی محبت کا دعویٰ کرے تو اسے اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے۔ جیسے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا
اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ ٹھیک۔ پھر فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ اللہ کی اطاعت اور بندگی کا جو مجسم نمونہ تمہارے پاس ہے وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو اس نے بہت بڑی کامیابی پالی۔ تو دو الفاظ آئے ہیں قرآن کریم میں، ایک اطاعت ہے اور ایک اتباع ہے۔ اطاعت کے معنی ٹو اوبے، جو کہا جائے اسے مانو، اور اتباع کے معنی ہیں ٹو فالو، کہ جو اللہ کے رسول نے کیا ہو ان کے نقش قدم پر چلو۔ تو اطاعت و اتباع سے بڑھ کر کوئی معیار محبت مصطفیٰ کا نہیں ہو سکتا۔ تو اور پھر جو ظاہری علامات ہیں ان میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہی چیز ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہیں گے کہ جو اللہ کے رسول کا محب حقیقی ہے اس کو اللہ کے رسول کی ناموس پر اگر حملہ ہوگا تو غیرت آئے گی، ٹھیک، وہ اسے برداشت نہیں کرے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مت پوچھو کہ قیامت کب آئے گی، یہ بتاؤ کہ ما اعددت لہا، تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے۔ اس نے عرض کیا کہ کوئی بہت بڑا ذخیرہ اعمال تو نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری طرح فرائض کبھی تارک ہو جائے، اس دور کی طرح واجبات کبھی تارک ہو جائے، سنتوں کا ان کا تو یہ تھا کہ نفلی عبادات کا بہت بڑا ذخیرہ نہیں ہے، لیکن انی احب اللہ و رسولہ، میں ایک بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے فرمایا کہ المرء مع من احب، تو پھر جو بندہ جس کے ساتھ محبت کرے گا قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا، اسے قیامت میں اللہ کے رسول کی قربت نصیب ہوگی، آپ کی نزدیکی نصیب ہوگی، آپ کا پیار اور آپ کی محبت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، آپ نے اطاعت بھی بالکل واضح کر دی، اتباع کو بھی بالکل واضح کر دیا، اور قرآن کریم کی بہت ساری آیات بھی آپ سامنے لائے۔ سوال ایک خاتون نے کیا، آپ نے قرآن کریم کی جو آیت قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ہمیں بتائی، ایک خاتون سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کیسے کریں، کن کن معاملات میں، اور اس کے اظہار کے طریقے کیا ہوں گے؟ ایک خاتون سب سے پہلے تو شرعی فرائض، واجبات اور سنتوں پر عامل ہو، یہ تو ہر مسلمان کے لیے ہے، اس میں مرد و زن کسی کا کوئی استثناء نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک خاتون کی حیثیت سے وہ یا تو ماں ہوگی، یا بیٹی ہوگی، یا بہن ہوگی، یا بیوی ہوگی، ان حیثیات میں وہ امہات المومنین کی سیرتوں کو سامنے رکھے اور ان کی اتباع کرے۔ جیسے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہر مشکل مرحلے میں اور اسلام کے ابتدائی ایام میں اللہ کے رسول کا قدم قدم پر ساتھ دیا، یہاں تک کہ جب پہلی وحی ربانی لے کر آپ آئے تو آپ پر پہلی ایمان لانے والی بھی
سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تھیں، اور آپ کو پہلا حوصلہ دینے والی بھی وہی تھیں کہ حضور پر کپ کپی تاری تھی اور فرمایا کہ زملونی مجھے کمبل اڑاؤ یا چادر اڑاؤ۔ پھر حضور نے ناموس سے وحی کے آنے کا سارا واقعہ بیان کیا، تو سب سے پہلے انہوں نے ڈھارس بندائی کہ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور ناداروں کے کام آتے ہیں، وتحمل الکل، اور کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتقری الضیف، اور مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور حق کی راہ میں جس پر کوئی مشکل آتی ہے اس کے مددگار بن جاتے ہیں۔ تو جس کا کردار اتنا عظیم ہو اس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ پھر وہی آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، اور پھر انہوں نے ہی اپنے مال سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی۔ اس لیے جو ان کا سن وصال ہے اس کو عام الحزن کہا جاتا تھا کہ یہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غم کا سال ہے۔ تو اپنے شوہر کے ساتھ محبت کا سلوک کریں، اپنے شوہر کے ساتھ اچھے اخلاق کا سلوک کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ ان کی کمزوریوں کو گوارا کر کے اور عائلی زندگی کو نبھانے کی کوشش کریں۔ یہ بھی اللہ کے رسول کی تعلیمات میں سے، اور یہی قرآن کریم کی بھی تعلیمات میں سے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر اس کو مفتی صاحب بہت ہی ایک سہل انداز میں یوں پیش کر دیا جائے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ ماں ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، کوئی بھی ہے، وہ اپنے ذہن میں ایک بات یہ رکھ لے، اگر ہم صرف خواتین کی بات کر رہے ہیں اس لیے، یا مردوں کو بھی رکھنا چاہیے ذہن میں کہ میں ایک ماں ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ماں کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ اگر میں ایک بیٹی ہوں تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بیٹی کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ایک بہن، اب بہن پہ یہ بات یاد آتی ہے، اللہ اکبر، وہ واقعہ خلیفہ دوئم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ ایک بہن وہ عمر بن خطاب کو عمر فاروق بنا دیتی ہیں، فاروق اعظم بنا دیتی ہیں۔ وہ بہن، وہ کردار کہاں ہے؟ تو بہن کو معلوم ہو کہ میں ایک مسلمان ہوں، میں امتی ہوں۔ کس کی امتی ہوں؟ ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کے رسول مجھے کیسا دیکھنا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے بجا فرمایا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول نے اللہ سے طلب کیا تھا کہ اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، کہ اے اللہ تو عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا فرما۔ لیکن جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ ان کے ایمان لانے کا جو وسیلہ بنی وہ ان کی بہن کی استقامت، ان کے بہن کی محبت رسول، اور ان کی بہن کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین پر جمے رہنے اور ڈٹے رہنے کا جذبہ دیا تھا، کہ جس نے حضرت عمر فاروق کے جبر کو بھی برف کی طرح پگھلا دیا اور نرم کر دیا، اور وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں غلام کی حیثیت سے جا کر پیش ہو گئے۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندے کا اخلاص جو ہے وہ اسلام کو اتنی بڑی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ تو بہن ہو تو ایسی ہو، پھر بیٹی ہو تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسی ہو، کہ
جب وہ اللہ کے رسول ان کے پاس تشریف لے جاتے، وہ کھڑی ہو جاتی احتراماً آپ کے دست مبارک کو بوسہ دیتی، اور جب وہ حضور کی بارگاہ میں آتی تو حضور کھڑے ہو جاتے ادراہ شفقت و محبت، اور ان کی پیشانی پر بوسہ دے دیتے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ عرب کا محاورہ تھا کہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اتنا شفیق ہو جانا، اتنا شفیق ہو جانا کہ جیسے ماں شفیق ہوتی ہے، تو یہ ان کی شفقت کے لیے ایک مبالغہ ہے جو عالم عرب محاورے کے طور پر اہل عرب بولا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں پر ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے نا کہ رول ماڈل ہماری خواتین کی، ہماری جو بچیاں ہیں، ہماری لڑکیاں ہیں جو اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں جاتی ہیں، ان کا رول ماڈل کون ہے؟ سوال ان خاتون کا بہت اچھا ہے۔ عشق رسول کے حصول کا ذریعہ آپ نے بالکل واضح بات فرما دی۔ میرا رول ماڈل کون ہے؟ کیا میرا رخ اللہ کی طرف ہے؟ یعنی میں سے مراد ایک خاتون، کیا میں نے اپنے چہرے کو انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا، ابراہیم خلیل اللہ ہمیں یہ درس دے کے چلے گئے، اللہ نے قرآن کریم میں رکھ دی آیت۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دعوے کی حد تک تو ہم عاشقان مصطفیٰ ہیں، لیکن جب گرد و پیش میں دیکھتے ہیں جس طرح کے مظاہر نظر آنے چاہیے اس طرح کے مظاہر نظر نہیں آ رہے۔ میں تو یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ صحابی کے مرتبے کو کوئی بڑے سے بڑا ولی بھی نہیں پا سکتا، کیونکہ انہوں نے اپنی ظاہری زندگی میں حالت بیداری میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کی، تو اس سعادت میں تو کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج بھی اگر کوئی عاشق زار بننا چاہے تو ان کے حصے کو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچا کر رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، پوچھا گیا آپ سے کہ من اشد الناس حبا لک یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا سب سے بڑا محب اور سب سے بڑا عاشق کون ہے؟ تو حضور نے کہ ناس یکونون من ورائی، یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، لم یرونی، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، لیکن یتمنون ان یرانی بمالہ و نفسہ، وہ تمنا کریں گے کہ اپنی جان و مال، ساری متاع حیات و کائنات کو قربان کر دیں اور آقا کے دیدار کی ایک جھلک نصیب ہو جائے۔ تو کوئی اپنے اندر ایسی تڑپ رکھتا ہے، کوئی اپنے اندر ایسا جذبہ رکھتا ہے، تو یہ تو ہر ایک کو اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے۔ استفت نفسک، کہ اپنے ضمیر سے فتویٰ لو، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ، لوگ تمہیں کوئی بھی ٹائٹل دیتے رہیں، فتوے دیتے رہیں، لیکن اصل جواب جو ملتا ہے وہ انسان کے قلب سے، انسان کے ضمیر سے اور انسان کی روح سے ملتا ہے، کہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو قدم قدم پر یہ مار کا امتحان پیش ہوتا ہے، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف نفس کے مطالبات ہیں، ایک طرف گرد و پیش کے خاندان کے اولاد کے مطالبات ہیں، اور ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کے مطالبات ہیں۔ تو پھر جب دونوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو پھر کس کو ہم مانتے ہیں اور کس کو چھوڑ دیتے ہیں؟ تو اَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، تو پھر اس نے کیا اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا، یا خواہشات کو اللہ کے فرامین پر قربان کر دیا، اللہ کے رسول کے فرامین پر قربان کر دیا؟
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بڑا موضوع ہے ویسے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا حصول وغیرہ وغیرہ۔ مفتی صاحب اگر صرف ایک کلیہ اس کو بنا لیا جائے، دو ہی پارٹیاں ہیں جو ہم نے آپ حضرات سے سیکھا ہے، ایک حزب اللہ ہے اور ایک حزب الشیطان۔ میرا عمل، میرے اس عمل سے رحمان خوش ہو رہا ہے یا شیطان خوش ہو رہا ہے، بس میں کسے خوش کر رہا ہوں، یہ معیار بن گیا۔ خواہ میں تنہائی میں ہوں، خواہ میں محفل میں ہوں، خواہ کیمرے کے سامنے ہوں یا کہیں اور ہوں، لیکن یہ فرمایا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اور جب تک کسی کی نظر میں، کسی کے نزدیک میں اس کے ماں باپ، اس کی اولاد، حتیٰ کہ تمام لوگوں، اور ایک حدیث میں کہ حتیٰ کہ انسان کی اپنی ذات اور جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ اس کی تفسیر میں علماء نے فرمایا کہ جس کے دل میں نفس محبت رسول نہیں، اس کے دل میں نفس ایمان نہیں ہے، اور جس کے دل میں کمال محبت رسول نہیں ہے اور اس کو کمال ایمان نصیب نہیں ہے۔ تو ایمان کا گراف بلند ہو رہا ہے یا گر رہا ہے تو اس کی کسوٹی بھی محبت رسول کا گراف ہے۔ محبت رسول غالب آئے گی تو ایمان غالب ہے، محبت رسول مغلوب ہو جائے گی تو ایمان مغلوب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ پیمانہ ہے، یہ پیمانہ ہے۔ اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ پروردگار بہروں بر۔ السلام علیکم مفتی صاحب، شادی سے پہلے لڑکی کو لڑکے والے دیکھنے آتے ہیں، کیا یہ شرعی طور پہ درست ہے؟ بہروں بر۔ ارشاد۔ شادی سے پہلے جو لڑکی کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں جی، تو یہ درست ہے، یہ جائز ہے، اور اگر لڑکا اور لڑکی بھی ایک دوسرے کو دیکھ لیں تو اس کی گنجائش ہے، لذت نفس یا حظ نفس کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ رفیق حیات یا رفیق حیات بنانے جا رہے ہیں تو اس کے بارے میں آگہی ہونی چاہیے، تو اس کی گنجائش ہے۔ اور لیکن آج کل جو طریقہ ہو گیا ہے کہ 10 جگہ جاتے ہیں، 20 جگہ جاتے ہیں، اور ایک کو ٹٹول کر دیکھتے ہیں اور پھر فیصلہ نہیں کر پاتے، تو ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ جی رشتے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں آپ رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں اس سے پہلے قرب و جوار سے ضروری معلومات پہلے حاصل کر لیں، اگر وہ آپ کے میرٹ کے مطابق ہیں تو اس کے بعد پھر وہاں جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ یہ وہاں پر یہ اثرات چھوڑائیں کہ آج ایک آیا تھا، کل دوسرا، پرسوں تیسرا۔ پھر دوسرا یہ بھی ہے کہ حدیث پاک میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آرڈر آف میرٹ بتایا بیوی کے انتخاب کے لیے کہ تنکح المرأۃ لجمالہا ولمالہا ولحسبہا ولدینہا فاظفر بذات الدین، کہ لوگ جو اپنے لیے رفیقہ حیات کا انتخاب کرتے ہیں، کوئی محض جمال کو دیکھتا ہے، کوئی مال پر مر مٹتا ہے،
کوئی اس کے اسٹیٹس اور خاندان کو دیکھتا ہے اور کوئی دین کو دیکھتا ہے، تو تاجدار کائنات صلی اللہ ختم علیہ المرسلین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے امتی، اگر میرا مشورہ مانو تو تم دین کو ترجیح دو۔ تو یہ بھی تو ہے نا کہ اپنی ترجیحات مصطفیٰ کے مطابق کر لو، تو اس میں ہمارے لیے معال کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے خیر ہوگی اور بہتری ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آج کتنے فیصد لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں جو آپ نے بات فرمائی؟ جمال، جی ہاں، حسین لڑکی ہو، قبیلہ اس کا خاندان بڑا محترم خاندان ہو، دھاگ بیٹھی ہوئی ہو، اس کے پاس مال ہو، جب وہ آئے تو بے پناہ مال اسی انیق مسابس جمال کی، آج کل تو جمال بھی مصنوعی ہے، جی بالکل، اور کئے دن کا مینوفیکچرڈ جمال ہے، لیکن نہیں 5 سال 8 سال 10 وہ تو آپ بیوٹی پارلر والا جمال تو وہ الگ ہے، لیکن یہی خاتون یا یہ مرد اسی جمال کے نیچے نتیجے میں قتل کے واقعات بھی دیکھتے ہیں۔ تو ایک مصری افسانہ نگار تھا، اس نے ایک افسانہ لکھا اور کہا کہ اہل مغرب یہ کہتے ہیں کہ جس لڑکی سے پیار ہو جائے اس سے شادی کرو، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ جس سے شادی کرو اسی سے پیار کرو۔ سبحان اللہ۔ تو اگر ہم اپنی سوچ کے سانچے کو بدل دیں تو پھر ہمارے لیے انتخاب بھی آسان ہو جاتا ہے، اور پھر جو مال کے غلام بن جاتے ہیں تو پھر وہ غلامی کا طوق اپنے گلے میں پہنتے ہیں، یا توقعات کے مطابق مال نہیں ملتا تو پھر خاندانوں میں جھگڑے ہوتے ہیں اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جو اسٹیٹس کو دیکھتے ہیں تو ہمارے فقہائے کرام نے تو یہ تعلیم دی کہ اپنے لیے ایک درجہ کم تر کا رشتہ تلاش کرو، تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا کہ تم اس کے لیے قابل احترام ہوگے، قابل عزت ہوگے، اور نباہ آسان ہو جائے گا۔ اور اگر جمال کی دیوی تلاش کرو گے، مال کی دیوی تلاش کرو گے، اسٹیٹس والی اور حسب و نسب والی تلاش کرو گے، تو پھر آگے نباہ میں بڑی مشکلات پیش آتی ہیں۔ جی ہاں بالکل، اور پھر یہ جمال یہ کوئی مستقل رہنے والی چیز نہیں ہے۔ آپ نے مصری ادیب کی بات کی نا، اور آپ نے اس کا قول سنایا مصر کا، تو ہمارے پاس پاکستان میں بھی تو کم نہیں ہے نا، پاکستان کے ادیب شاعر وغیرہ کتنے بلند معیار، بلند پایا۔ لاہور میں ایک شاعر ہوتے تھے احمد مشتاق، چلے گئے امریکہ، تو ان کا ایک شعر ہے کہ دل فسردہ تو ہوا دیکھ کے اس کو لیکن، دل فسردہ تو ہوا دیکھ کے اس کو لیکن، عمر بھر کون جواں کون ہنسی رہتا ہے۔ واہ کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ تو وہ جیسے آپ نے بات فرمائی، اور آپ نے بلکہ حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں بیان فرمائی کہ دین دیکھو، یہ صرف میری بیوی ہی نہیں، میرے بچوں کی والدہ کیسی ثابت ہوگی، نسل میں دین جاتا ہے، اخلاق جاتے ہیں، انہیرٹ ہوتے ہیں، جی اس کا ورثہ منتقل ہوتا ہے، جی گھریلو ماحول پھر کیسا بنتا ہے، اور روزانہ جھک ہو رہی ہو، جی تو پھر آپ اچھا یہ بھی فرما دیجیے آپ مفتی صاحب، یہ تو ہم خواتین کی بات کر رہے ہیں، ایک لڑکی پھر اس کو دیکھنا نہیں دیکھنا، رشتہ وغیرہ اس کا، لیکن وہ لڑکی بھی اپنے لیے ایک ایسا جیون ساتھی، آپ نے فرمایا رفیق حیات، وہ ڈھونڈ رہی ہے، اسے کیسا، اس کا معیار کیا ہونا چاہیے، اس کا پیمانہ کیا ہونا چاہیے، لڑکے کو کیسا ہونا چاہیے، دین کیا بتاتا ہے؟ دین کو ترجیح تو اسے بھی دینی چاہیے، یہ میرٹ تو دونوں کے لیے مشترک ہے، ٹھیک، اور خواہشات کا گراف اس کو بھی تھوڑا نیچے رکھنا چاہیے، ٹھیک، اور آئیڈیل
بہت کم ملتے ہیں، اور جو مل جائے وہ آئیڈیل نہیں رہتا پھر. تو بہتر یہ ہے کہ جو مل جائے، جو مقدر میں ہو، جو اللہ نے مقدر فرما دیا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، انہیں گزارا کرنا سیکھنا چاہیے. اور اس رشتہ ازدواج کو ٹوٹنے سے، تباہ ہونے سے، برباد ہونے سے بچانا چاہیے. یہ تو سمجھوتے کی بات ہوئی نا، کہ سمجھوتا، کمپرومائز، ایک دوسرے کے ساتھ چلنا. لیکن جس طرح دین، جیسے آپ نے بات فرمائی نا کہ وہ لڑکی جس کی طرف رشتہ جا رہا ہے ہماری طرف سے، ہمارے گھر کی طرف سے، ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ بہو ہماری کیسی ہو، تو اس میں مال، جمال، قبیلہ وغیرہ وغیرہ، پھر دین آپ نے فرمایا. یہ دونوں طرف ہے. جی، تو آج کل کیا اس لڑکے میں دین دیکھا جاتا ہے کہ اس لڑکے میں دین کتنا ہے؟ کیا لڑکیاں دیکھ رہی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ 95% تو آج کل کہ اس کا کردار کیا ہے. یہ کسی رشوت لینے والے ادارے میں کام تو نہیں کر رہا. یہ یعنی کوئی طریقہ ہونا چاہیے نا. رشتے ہو جاتے ہیں کہ یہ اچھی پوزیشن پر ہے، یعنی اچھی پوزیشن کا مطلب یہ ہے کہ کسی رشوت خور محکمے میں کو گریڈ 17 کا ملازم ہے، جبکہ ایک جانب ایک پروفیسر ہے، ایک لیکچرر ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، ریسرچر ہے. وہ لڑکا لیکن کیا کھلائے گا بیٹی کو ہماری؟ محدود تنخواہ. نہیں اس کو رہنے دو. لیکن جو رشوت خور ہے وہاں بیٹیاں تک دے دی جاتی ہیں. اس معاشرے میں ہم بھی جانتے ہیں، لیکن ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے. یہ آپ کی باتیں درست ہیں اور بالکل صحیح ہیں کہ دین کے جو معیارات ہیں، قرآن و سنت کے تعلیم کردہ اور سیرت مصطفیٰ کے تعلیم کردہ جو معیارات ہیں، ان کو ہم نے برتنا چھوڑ دیا ہے. ان کو اپنی ترجیحات سے ہم نے نکال دیا ہے اور برکتوں کی تلاش میں رہتے ہیں. قولی اقرار، عملی انکار. مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون ہوں، آپ تشریف لائے. وقت مکمل ہوا. جی تو بہت چاہتا ہے کہ مزید گفتگو ہو. خواتین حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے. تشریف لاتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے پوچھے گئے سوالات کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرماتے ہیں. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ کیا قول ہے کہ اس آدمی سے بطور خاص بچو جو تمہیں تم سے بڑا کہے. اس آدمی سے بطور خاص بچو جو تمہیں تم سے بڑا کہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار